الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعثمان ذی الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج پورے ملک پاکستان میں آج کا یہ جمعہ حرمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے منایا جا رہا ہے کہ ان دنوں کھلے عام سر عام میڈیا کے ذریعے بھی اور جلوسوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی کھلے عام بے ادبی کی گئی، ان پہ لعنت اور تبرہ کیا گیا، اس سے تمام مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے۔ تو آج اسی حوالے سے صحابہ کرام کی بارگاہ میں چند عقیدت برے حاضری یہ پیش کرنی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اس بات کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر نقل کیا ہے، جو سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اسی کے تحت آپ فرماتے ہیں نحن معاشر اہل سنت بحمد اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت، ہم آل بیت طہار کی محبت کی کشتی میں سوار بھی ہیں، ہم آل بیت طہار کی محبت کی کشتی میں سوار بھی ہیں۔ وَاهْتَدَيْنَ بِنَجْمِ هُدَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جو آل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، صحابہ کرام جو حضور کے صحابہ ستارے ہیں، ہم اہل السنہ ان سے ہدایت بھی حاصل فرماتے ہیں، ہم ان سے ہدایت بھی لیتے ہیں، ہم کشتی آل بیت کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور صحابہ سے ہدایت بھی لینے والے ہیں۔ وَنَرْجُ النِّجَاةَ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَدَرَكَاتِ الْجَحِيمِ، اور فرمایا ہمیں رب پہ یقین ہے، آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اللہ جہنم سے بھی دور رکھے گا، اور اتنا ہی نہیں ان دونوں کی محبت کے سبب اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔
اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کرے گا۔ کسی نے کہا تھا نا، بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابعی اولاد علی، فرما الحمدللہ ہم رب کے بندے ہیں، اس کے محبوب کی امتی ہیں، نبی کے چاروں یاروں سے پیار بھی کرنے والے ہیں، علی کے ساری اولاد کے فرما بردار بھی ہیں۔ اور کہا ملت مذہب حنفیہ دارم، الحمدللہ ہمارا مذہب حنفیت ہے، ملت حضرت خلیل جو حضرت ابراہیم کی ملت پر ہے، حق پائے غوث اعظم، الحمدللہ ہم سنی حضور غوث پاک کی قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک ہیں، حضور غوث پاک کی قدموں کی خاک ہیں، زیر سایہ ہر ولی، وہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو حضور غوث پاک کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک ہیں، ہر ولی کا ان پہ سایہ ہے، اسی لیے یہ اہل سنت نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، نبی کے صحاب کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام، نبی کے اصحاب کے بھی غلام۔ اور مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فقضا من التزم محبتهم ومتابعتهم نجا فی الدارین، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے آل بیت کی محبت کو اور ان کی تابعداری کو لازم پکڑ لیا، فرما وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ وَإِلَّا فَعَلَكَ، اگر وہ ان کے دامن سے وابستہ نہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم سے سنا ہے، میرے سرکار نے فرمایا ہے سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا مولا میرے بعد جو میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا، فأوحى الیہ یا محمد، میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، اور کہا کیا میرے محبوب ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، فرمایا میرا محبوب تیرے صحابہ اتنی شان والے ہیں جن کا مقام و مرتبہ میرے ہاں اس طرح ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، جیسے آسمان پہ کیا چمکتے ہیں؟ ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا تیرے صحابہ میرے نزدیک اس طرح جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، بعضہم اقویٰ من بعض، فرمایا ان میں سے بعض پہ اقویٰ ہیں، بعض پہ فضیلت رکھتے ہیں، جیسے انبیاء کے اوپر کل نبیوں پہ نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، ایسے نبی کے صحابہ کو فضیلت حاصل ہے، ایسے نبی کے صحابہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلِكُلٍّ نُورٌ، ہر ایک کے لیے نور ہی نور ہے، ہر ایک کے لیے نور نور ہے۔ فرمایا فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندي علی ھدی، فرمایا جس نے بھی میرے صحابہ کے دامن کو تھام لیا، جس نے جس صحابی کے قول کو پکڑ کر اس کی پیروی کی، رب کائنات فرماتا ہے میرے محبوبہ تیرا وہی غلام جو ہے وہ ہدایت پا جائے گا۔ روچیا ہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنو میرے آقا کے صحابہ کتنی شان کے مالک ہیں، اسی نوکر آل صحاب دیاں کر ذکر دعا دا گلی گلی۔ الحمدللہ سنیوں کو رب نے یہ شان دی ہے جو نبی کی آل کی بھی نوکر ہیں، نبی کے صحاب کے بھی نوکر ہیں، نبی کے صحاب کے بھی نوکر۔ سنو کہا سرکار دو عالم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ، فرمایا رب کائنات نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا، رب نے مخلوق کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، سرکار فرماتے ہیں اس مخلوق میں سے اللہ نے میرے دل کو ساری مخلوق کے دلوں سے بہترین پایا ہے، اللہ نے مجھے چن لیا، اپنی رسالت کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب میرے صحابہ کی باری آئی ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ غیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر رب کائنات نے میری اس امت میں سے اس مخلوق میں سے میرے صحابہ کے دلوں کو بہترین پایا ہے، اور میرے صحابہ کو رب کائنات نے میری وزارت عطا فرما دی ہے، میرے صحابہ کو میری وزارت عطا فرمائی ہے۔ یقاتلون عن دینہ، جو اس کے دین کی طرف سے لڑتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے رب کے رستے میں جانیں قربان کرتے ہیں۔ حضرت
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الصحابہ کے دیباچہ کے اندر حضرت امام ابو زرع رازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ قول نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو وہ زندیق ہے. سمجھ لو وہ کیا ہے؟ زندیق ہے. اس کے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا اس لیے کہ رسول برحق ہے، میرے سرکار جو قرآن ان پہ نازل ہوا وہ بھی برحق ہے، جو حضور دین لے کے آئے وہ بھی برحق ہے، وہ بھی برحق ہے. گویا یوں سمجھو حضور کے صحابہ حضور کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں. اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو یہ دین تو ہمارے تک پہنچا ہی صحابہ کرام کے ذریعے ہے. یہ دین تو پہنچا ہی صحابہ کرام کے ذریعے ہے. اگر ان کو پیچھے میں سے نکال دیا جائے پھر پیچھے دین کیا بچے گا؟ فرمایا جو مصطفیٰ کے صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ زندیق بھی ہے، بد مذہب بھی ہے. فیصلہ اہل سنت کا یہ ہے نہ اس کا حضور کی آل سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے حضور کے اصحاب کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ایمان والا وہ ہے. حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں اور جس بندے کے پاس صحابہ کی تعظیم نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ایمان والا ہے ہی وہ، ایمان ہے ہی اسی کے پاس جو نبی کے صحابہ کی تعظیم کرنے والا ہے، نبی کے صحابہ کی تعظیم کرنے والا ہے. اور وہ صحابہ اٹھاؤ قرآن مجید جن رب نے ایک نہیں بار بار رب نے جنہیں گولڈ میڈل عطا فرمائے ہیں، جنہیں رب نے ڈگریاں عطا فرمائی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہیں تو رب ان کے لیے جنت کے وعدے فرما رہا ہے. اچیا ہو نا ذرا سارے سبحان اللہ. وہ کون صحابہ؟ اٹھاؤ رب کا قرآن. کبھی تو رب کہتا ہے ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. کہیں کہتا ہم المہتدون، یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں. کہیں کہتا ہم الراشدون، یہی ہیں رہنمائی فرمانے والے، یہی ہیں راشد. اور ہم عنہا مبعدون، کہیں کہتا یہی تو وہ ہیں جنہیں جہنم سے دور کر دیا گیا ہے. کہیں کہتا ہم الفائزون، یہی تو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی کے سرٹیفکیٹ لینے والے ہیں. کہیں کہتا ہے ہم الصادقون، یہی تو ہیں سچے. اور کہیں اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. اور جس نے بھی مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، مصطفیٰ کی صحبت کو پایا ہے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، میرا رب کہتا ہے هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں. اور کئی اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرماؤ میرے آقا کے غلام اتنی شان والے ہیں رب ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ رب سے راضی ہو گئے ہیں، رب ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ رب سے راضی ہو گئے ہیں. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رب جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے صحابہ کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. رب جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے صحابہ کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. یاد رکھنا صحابہ سے وہی پیار کرے گا جس کے ساتھ رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا، رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا. اور سنو اللہ حضرت نے کہا تھا جان ساران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیت پہ لاکھوں سلام. اور میرے آقا کے غلاموں یہ بات سنو، بعض فضیلتیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت ایسی ہوتی ہے جو 1000 پہ بھاری ہوتی ہے، جو 1000 پہ کیا ہوتی ہے؟ بھاری ہوتی ہے. جیسے اللہ حضرت نے بڑی مثالیں دی ہیں اس کی. ایک مثال سمجھانے کے لیے مطلب القمرین کے اندر جو آپ نے کہا، مثال کے طور پہ ایک ساتھ صف جہاد میں کھڑا ہونا، وہ 1000 دن کی عبادت سے اور ایک رات رائے خدا میں پہرا دینا 1000 دنوں کے روزے اور 1000 دنوں کی راتوں کے قیام سے بہتر ہے. 1000 دنوں کی راتوں کے قیام سے بہتر ہے. جو بندہ ایک لمحہ صف جہاد میں کھڑا ہو وہ 1000 دن کی عبادتوں سے بہتر. جو ایک رات دین اسلام کی خاطر پہرا دے، 1000 دنوں کے روزے ایک طرف، 1000 راتوں کی باتیں ایک طرف، ان کا ایک پیرا ایک طرف، تو پھر میں قربان نہ جاؤں
صحابہ کرام کی عظمتوں اور شانوں پہ جنہوں نے مصطفیٰ کی معیت میں حضور کی ناموس کی خاطر اور حضور کے دین کی خاطر دن رات پہرے بھی دیے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، اور سلام اور اس صحابی پہ جس نے مصطفیٰ کے دین کی خاطر جہاد بھی کیا ہے، مصطفیٰ کا دین بچا کے حضور کی امت کو عطا بھی فرمایا ہے۔ سلام ان صحابہ پہ۔ یہ تو صحابہ کی شان بلند و بالا ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت واللہ ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات، ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر کی تمام عمر سے بہتر ہے، عمر کی تمام عمر سے بہتر ہے۔ کیوں نہ ہو؟ وہ دن اور رات ہے ہی بڑا اعلیٰ۔ جس وقت غار کے اندر سفر میں بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، جس وقت کافروں نے گہرا تنگ کیا نا تو سرکار نے، بخاری کے الفاظ ہیں، میرے سرکار نے فرمایا تھا ما ظنک ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو اللہ حضرت نے کہا ان تین کا چوتھا نظر آتا نہیں کوئی، واللہ کے صدیق کا متا نہیں کوئی۔ فرماؤ میرے نبی کا یار ابو بکر اتنی شان والا ہے کہ جس کی شان والا جیسا دوسرا نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ وہ جو صحابہ اتنی شان والے ہیں، تو جس صحابی کی ایک دن اور رات اتنی اعلیٰ ہے، عمر فرماتے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ ابو بکر کی، وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا، چار یار نبی دے عاشق کوئی دسے انہاں چاراں ورگا، نہ سی اس دھرتی تے پیدا کیتا نہ کوئی انہاں یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں جان دے ساراں ورگا، اعظم شان صدیق دی دساں اکو یار ہزاراں ورگا، کو یار ہزاراں ورگا۔ خدا کی قسم وہ میرے نبی کا وہ یار ہے جس کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، جس کی صحابیت کا انکار کرنا ہی کفر ہے، جس کی صحابیت کا انکار کرنا ہی کفر ہے۔ اگر کوئی اسلام آباد میں آ کے میرے نبی کی یار کے اوپر بھونکے اور کہے نعوذ باللہ وہ کافر تھا، بے جمان لہن تو پہلے ہی کافر ہے، تو پہلے ہی کافر ہے۔ فیصلہ تیری اپنی کتاب کا ہے، ان کی کتاب ہے جامع الاخبار، اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، وہ اس کتاب کے اندر میرے سرکار کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من سبنی فقد کفر، جس نے مجھے گالی دی اس نے کفر کیا، ومن سب اصحابی فقد کفر، اور فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے بھی کفر کیا، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے بھی کفر کیا۔ اور فرمایا سرکار نے فرمایا ومن سب اصحابی فجلدوہ، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی جو اسے کوڑے لگاؤ، اسے کیا کرو؟ کوڑے لگاؤ۔ وہ دار اسلام سے خارج، یہ بھی فتویٰ میرا نہیں، آؤ نبی کے گھرانے سے فتویٰ لیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جنہیں امام سجاد کہا جاتا ہے، وہ امام زین العابدین، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یاد رکھنا جو نبی کے یاروں کا نہیں ہے وہ نبی کی آل کا بھی نہیں ہے، نبی کی آل کا بھی نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ کی بارگاہ میں ایک گروہ گیا نا عراق میں سے، نفرم من اہل العراق، اہل عراق میں سے ایک گروہ گیا، انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا؟ فسبوا ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو نعوذ باللہ گالیاں دینی شروع کر دی، ثم عثمان، پھر عثمان کو گالیاں دی۔ تو جس وقت یہ ان کی بے ادبی طول پکڑ گئی نا، حضرت امام زین العابدین نے کہا فقال لهم امن المہاجرین الاولین انتم، اوے میری بارگاہ میں آگے بیٹھنے والو، کیا تم مہاجرین میں سے ہو جنہوں نے حضور کی دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کی؟ کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا لا، نہیں ہم ان میں سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا افمن الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، فرمایا کیا تم انصار میں سے ہو جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور اب مہاجرین کے لیے اپنی گھر بار دیے؟ فرمایا مہاجرین ان انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا لا، نہیں۔ آگے میرے آقا کے لخت جگر، اوے مولا علی کے گھر کے نور نظر امام زین العابدین کا فتویٰ سننا، آپ نے فرمایا فقال قد تبرأتم من هذين الفريقين انا اشهد انكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر
وغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا آل نبی اولاد علی کا پھر فتویٰ سن لو، نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو، اور تم ان مہاجرین اور انصار پہ تبرہ بازی کرتے ہو، نبی کی آل کا فتویٰ سن لو۔ پھر جو تیسرا گروہ ہے بعد میں آنے والا، تم ان ایمان والوں میں سے بھی نہیں ہو، تم ان ایمان والوں میں سے بھی نہیں ہو۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا ہے۔ یاد رکھنا جو نبی کی آل کا بے ادب اور گستاخ ہے، زین العابدین کا فتویٰ ہے، وہ ایمان والا ہو سکتا؟ اچیا ہو ذرا، وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ صحابہ کے گستاخ پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے، اور قیامت تک یہ لعنت برستی رہے گی۔ وہ ایمان کامل اسی کا ہوتا ہے جو نبی کی آل کا بھی نوکر ہوتا ہے، نبی کے صحابہ کا بھی نوکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کی آل کے بھی نوکر، نبی کے صحابہ کے بھی نوکر۔ اور یہ آج جو یہ فیس بک اور میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ فرانس والوں نے پھر کہہ دیا ہم خاکے جاری کریں گے، یہ صرف توجہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اتنا بتلا دینا چاہتا ہوں، جو نبی کے یاروں کی توہین نہیں برداشت کر سکتے وہ کبھی اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے خدا کی قسم ارادہ بھی کیا نا، پھر ایک نہیں ہر گھر سے غازی ممتاز قادری اٹھے گا، پھر ہر گھر سے ممتاز قادری اٹھے گا۔ ہم کل بھی حضور کی ناموس کے دفاع کرنے والے تھے، آج بھی حضور کے غلام زندہ ہیں، اور قیامت تک جب تک ایک مومن بھی زندہ ہے، یاد رکھنا میرے نبی کی ناموس کا دفاع ہوتا رہے گا، میرے آقا کے صحابہ کی ناموس کا دفاع ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہر دم عظمہ صد درود و صد سلام بر رسول آل و اصحابش تمام۔ فرمایا ہر لمحہ ہر آن حضور کی آل اور حضور کے اصحاب پہ درود ہو، سلام ہو۔ اللہ ان ہستیوں کا پیار محبت نصیب فرمائے، اور اللہ جنہوں نے گستاخی کیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ سے سخت سزا عطا فرمائے، اور ہمارے حکمران جو ابھی تک سوئے ہوئے خدا را تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے، جنہوں نے سر عام نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر لعنت بھیجی نماز میں کھڑے ہو کر کراچی کے جلوس میں، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جلوس والے جو منتظمین ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جائے، جس نے لعنت بھیجی اسے بھی گرفتار کیا جائے۔ واصل الوی کو تو انہوں نے بھگا دیا ہے، اسے تو انگلینڈ بھگا دیا ہے یا پتہ نہیں کس ملک میں بھگایا ہے۔ یہ حکومت کا مقام بنتا ہے وہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، پھر گلہ نہ کرے کہ کسی گھر سے اگر کوئی غازی حالت اٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صبح باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔